अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। पिछले चंद दिनों के अंदर मुल्की सियासत जो है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है। आज और भी बड़े फैसले हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया गया है। जनरल बाजवा के हवाले से उनकी तकर्री के अंदर मजीद 3 साल जो हैं वो भी बता दिया गया है कि 19 अगस्त को गालिबन साइन हो गया था। हमने भी जो सदर पाकिस्तान से इंटरव्यू में पूछा वो भी ये कहते रहे 2 महीने पहले ही काम हो गया था। ये चमक गोइयाँ जो हैं ये कोई वजन नहीं रखती, जो बारहा दारुल हुकूमत में हो रही थी और कल रात गए तक भी हो रही थी। अब ये 2 बड़े फैसले जो हैं, सियासी हालात में तनाव कम होगा या हालात की संगीनी बढ़ेगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बिकॉज यकसर सब कुछ तब्दील हो गया। मियाँ साहब बाहर हैं, मौलाना साहब वापस चले गए हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ एक आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा दिया गया। बताया ये जा रहा है कि ये केस जो खतरनाक भी साबित हो सकता है। क्या ऐसा ही है? जो गारंटीज जिनका जिक्र मौलाना साहब कर रहे हैं कि बड़े बड़े ओहदे उनको ऑफर किए गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, क्या उनके ख्वाब उससे भी बड़े और उनकी ताबीर भी होने जा रही है? चंद हफ्तों का कहा जा रहा है, कोई जनवरी का कह रहा है, कोई अप्रैल का कह रहा है। ये कौन यकीन दहानी करा रहा है और कितनी ठोस है यकीन दहानी? और क्या ही ये जुल्म है? बल्कि मैं कहती हूँ कि ये सितम ज़रीफ़ी है हमारी कि सिविलियन बालादस्ती का जिक्र भी होता है, लेकिन पसे पर्दा फिर भी ये अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और बड़ा दिल जिगरा रख के और दलड़े से अनअपोलोजेटिकली इनका जिक्र भी किया जाता है कि एमी नहीं आए, एमी वापस भी नहीं गए, बड़ी अंडरस्टैंडिंग्स हैं। ये भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ज़बानबंदी की वजह क्या है, और अगर ये मुसलसल चलती रही तो क्या फिर एक बार फिर ये तासुर उभरेगा कि उनको चुप करवाया गया है, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है? साथ ही ऑप्टिक्स का आप पिछले 48 घंटों से सुन रहे हैं। अब ये ऑप्टिक्स जो है इन सिंक हैं हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के हवाले से जो हमें बताए जा रहे हैं? क्या ये ऑप्टिक्स इन सिंक हैं उस बयानिए के हवाले से जिसको वोट को इज्जत दो का नाम दिया जाता है? इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? आज सियासतदानों से नहीं, सीनियर तज्जियाकारों से, सहाफ़ियों से पूछेंगे कि उनकी इनसाइट क्या है इस हवाले से, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब, सलीम साफ़ी साहब, नसीम जहरा साहिबा, लाज बिन अब्दुल्लीज़, इफ्तिखार अहमद साहब। इनमें से कोई भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ़ी साहब आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो बताइए, बड़े बड़े फैसले कितने अच्छे साबित होंगे? क्या सियासी हालात में तनाव में कमी आएगी या संगीनी बढ़ जाएगी? ये मैंने क्या कसूर किया था? मैं तो इस डर से दरमियान में बैठा था, इस तरफ भी उस्ताद, इस तरफ भी उस्ताद। आपसे खुसूसी प्यार है ना साफ़ी साहब के इंटरव्यू से सारा कुछ शुरू हुआ है। उन्हीं से इख्तिताम को पहुंचेगा आज। मेरे ख्याल में मामलात कोई इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला है वो है इकॉनमी का। और अगर इकॉनमी की ये हालत रहे तो मुल्क का चलना मुश्किल है, और अगर ये सेटअप और ये पॉलिसियाँ रहें तो इकॉनमी का चलना मुश्किल है। और ये चीज़ मेरे ख्याल में अब बड़े उस पर वो रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन अपने रवैये और पॉलिसियों पे नज़रसानी की बजाय जो मौजूदा हुकूमत है वो मज़ीद कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। आपने देखा होगा कि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि भाई अदलिया और हुकूमत भी एक पेज पे है। वो एक दिन इनकी हुकूमत के एक वज़ीर ने वो कहा था कि जी हम अदलिया के भी तर्जुमान हैं और हम जो है किसी और का भी जिक्र किया था उन्होंने। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह अपना गुस्सा निकालना उधर, तो मुझे लगता है कि उनके पास भी अब कहने के लिए मज़ीद कुछ नहीं है। हुकूमती ब्लंडर्स हैं, हुकूमती नाकामियाँ हैं और किसी हद तक सियासी जराइम है। उसकी वजह से पहले वो मलबा तो डाला जाता रहा माजी की हुकूमतों पे, नवाज शरीफ पे, जरदारी पे। उससे काम ने फिर मीडिया पे वो मलबा डाला गया और मीडिया को बदतरीन शक्ल में सज़ा भी दे दी गई। हालांकि मेरे ख्याल में वैसे तो सब इमरान खान साहब के मोहसिन हैं, लेकिन मीडिया भी उनके मोहसिनों में, उनको बनाने में, उनको लीडर बनाने में ज़्यादा किरदार वो मीडिया का और वो फ्रेंडली इंटरव्यूज़ का और 12-12 और 20-20 घंटे दिखाने का भी था। तो मीडिया पे उससे भी काम नहीं चला। अब लगता है कि वो अपना वो मलबा उस रोज़ उन्होंने जुडिशरी पे डालने की कोशिश की,
اور ظاہری بات ہے کہ آپ اپنا ملبہ کسی اور پہ ڈالیں گے تو اس طرف سے بھی ریئیکشن جواب آئے گا. سلیم بھائی بات بتائیے, اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی اور کوئی وجہ نہیں ہے, شاید ان کی ہی مایوس پرفارمنس کی وجہ سے سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے, کیا عمران خان صاحب, ان کی حکومت جو ہے وہ واقف ہے اس بات سے کہ اب یہ طے پا چکا ہے؟ نہیں دیکھیں, پہلے تو میرے خیال میں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب, جس طرح نواز شریف صاحب اس وقت کبھی بھی ڈیل کے موڈ میں نظر نہیں آتے, شہباز شریف صاحب کبھی ایک دن بھی ڈیل کی کوشش کے بغیر نہیں گزارتے, اور پہلے دن سے الیکشن کے بعد ان کی یہ کوشش رہی. تو اس وقت نواز شریف صاحب جب معاملہ فائنل سٹیج تک پہنچ جاتا تھا تو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ وہ رکاوٹ بن جاتے تھے, کیونکہ جو شرط ہوتی تھی کہ وہ آؤٹ ہو جائے, وہ آؤٹ ہونے کو تیار نہیں ہوتے تھے. ایک تو اس دوران آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی بیماری کو میں جینون سمجھتا ہوں, اور وہ اللہ کی طرف سے تھا, لیکن وہ ایک جو اریٹنٹ آتا تھا شہباز شریف کے معاملات کی راہ میں, وہ اللہ کی طرف سے ہٹ گیا. اور مریم صاحبہ اب والد کی خاطر ہے یا کسی, لیکن میرے خیال میں اس مرتبہ وہ بھی آن بورڈ ہے, انہوں نے جو پھر یہ پراسرار خاموشی اختیار کر لی ہے, تو وہ اریٹنٹ راستے سے ہٹ گیا. اب ایک طرف اگر موجودہ حکومت اپنی خراب پرفارمنس سے دوسروں کی یاد دلا رہی ہے, اور دوسری طرف اپوزیشن کی بھی ہر وقت, پیپلز پارٹی بھی ہر وقت اس کوشش میں رہتی ہے کہ ان کی سابقہ پوزیشن بحال ہو جائے, مسلم لیگ نون کی بھی کوشش یعنی کہ وہ جس انگریزی میں کہتے ہیں نا, یو کانٹ برن آل یور بورڈز. تو دوسرا وہ ساتھ اگر صرف ہم اس کے, اب آپ دیکھیں کہ وہ ہوں پیپلز پارٹی ہوں, ان سب کی تنقید کا رخ وہ صرف حکومت کی طرف ہو گیا ہے, عمران خان کی طرف ہو گیا, سخت بھی ہو گیا ہے اور صرف ان کی طرف ہو گیا ہے. ابھی تک یہ لوگ صرف اپنے بچاؤ, اپنے لیڈرشپ کے حوالے سے فریاد کرتے تھے, لیکن کوئی ان کے پاس روڈ میپ نہیں تھا اپنے ورکر کو بھی. اب انہوں نے دیکھے کہ 2020 کو الیکشن کا سال بھی قرار دینا شروع کر دیا ہے. پھر جس طریقے سے مولانا کے ساتھ پہلے آئے, پھر پراسرار طور پر مولانا سے پیچھے ہٹ گئے, شہباز شریف صاحب نے ادھر بھی استقبال نہیں کیا, تو میرے خیال میں اس دوران انہوں نے اپنے معاملات سیٹ کر لیے اور مولانا نے اپنے معاملات سیٹ کر لیے. حکومت میں نہیں سمجھتا, یعنی یہ معاملات سیٹ عمران خان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں, نہ کوئی ان کے ساتھ سیٹ کرنا چاہتا ہے. آپ اتفاق کرتی ہیں نسیم صاحبہ؟ میں آئی ایم ناٹ کلیئر. سب سے پہلے بات یہ کہ آج جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, دونوں پریس ریلیز آئی ہے, اس سے بہت سی قیاس سرائیاں آئی بین پٹ ٹو دس. دیکھیں نا, بہت سی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ اتنا سوالیہ نشان ہے, تو کیا بہت سے لوگ بہت سی باتیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ چیز آر یا پار ہو, تو وہ تو ایک تو وہ ایشو سیٹل ہو گیا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب جا رہے تھے اپنا دھرنا کرنے, اس وقت ہم جب انٹرویو کرتے تھے ہم کہتے تھے آپ پہنچ کے پھر کریں گے کیا, وہ کہتے تھے ہم سیلیبریٹ کریں گے, پہنچیں گے اور یہ ہوگا. تو کس طرح سے ریموو کریں گے گورنمنٹ کو؟ بات یہ ہے کہ یہ سلیم کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت سب جو توپیں ہیں وہاں داغی ہوئی ہیں, اور کس طرح ایک طرف آپ نے الیکشن کمیشن, وہ جو کیس ہے فنڈنگ کا, وہ کیس چل رہا ہے. نیب کے چیئرمین, جن کو تو میرا خیال ہے ان کا کاش کوئی پوچھنے والا ہو کہ بھئی آپ کیا, ویری ریسپانسبل, لیٹ می سے دس, سیاسی بیانات, کبھی کچھ پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں نے پہلے ہم نے ون سائیڈڈ کی تھی اکاؤنٹیبلٹی, اب ہوا کا رخ بدلا ہے. ان کی جو باتیں, اچھا وہ ان کا کہنا کہ ہوا کا رخ بدلا ہے. اچھا, چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے وہ تو ان کو کہنا تھا, ظاہر ہے. جب عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی امیر کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے اور طاقتور کے لیے, تو لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ جو چیف جسٹس نے کہا اس کے نتیجے میں کوئی کوئی بڑا کام, بڑی چیز, وہ بات میرا خیال جواب دیا. ہاں, جو کیس ہے فنڈنگ والا, ہاں شکوہ جواب ہے, شکوہ اٹس ان دا روٹین. اچھا, جو نیب کی بات ہے پتہ نہیں وہ اس کو کدھر لے کے جائیں گے, کیونکہ کیسز تو ہیں سیریس. بابر اعوان صاحب ہیں اور پرویز خٹک صاحب ہیں, یہ سب کیسز جو ہیں اس وقت تو بھی اس پہ کچھ پرائم منسٹر کا ہے, تو یہ تو چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ حکومت بڑے پریشر میں آئے گی, کیونکہ آپ دیکھیے گا بجلی کی جو قیمت بڑھی ہے,
ٹھیک ہے 2 روپے 2.5 روپے یونٹ بڑھی ہے, بھلے سے آپ نے بڑھائی ہے بزنس مین کے لیے, لیکن اس کا امپیکٹ قیمتوں پر پڑے گا. دیٹ از دا ریئلی ڈینجرس تھنگ. میرا خیال ہے کہ کیونکہ جب اس طرح اتنی انفلیشن ہے, آپ دیکھیں سڑک پہ جا کے پروگرام کریں جو ہم نے کیے 2 ہفتے پہلے, یعنی اندازہ ہوتا ہے وہاں جو بڑا خاکہ بلڈ ہو رہا ہے, اصل میں جو بڑا خاکہ بلڈ ہو رہا ہے فہد, آپ نے دونوں کی باتیں سنی, وہ یہ ہے کہ پر سے عمران خان یا ان کی حکومت سے کوئی مسئلے نہیں ہے, دا پرفارمنس از دا ریئل ایشو. اگر یہ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے تو شاید یہ چمک گوئیاں اور گارنٹیز اور یہ کوئی کہہ رہا ہے 11 ہفتے, کوئی کہہ رہا ہے اپریل, یہ بات نہ ہوتی. مہر سوری ان سے عمران خان سے بھی اپوزیشن کو مسئلہ ہے نا, کیونکہ جھگڑے کیے. مگر مسئلے سے تو صرف حکومت نہیں ہٹنی, نہ ان ہاؤس چینج آنا ہے, نہ الیکشنز ہونے ہیں, مسئلہ تو اپوزیشن کو ہے. they're been on a war path. تو وار پاتھ پہ اب آپ کہہ رہی ہیں وجہ بھی مل گئی ہے, بٹ they've been on a war path. لیکن نا کوئی انگیجمنٹ تو نہیں. عمران خان صاحب نے آج تک نواز شریف صاحب کی بیوی کے مرنے پر افسوس نہیں کیا, انہوں نے ہاتھ نہیں کسی سے ملا. مطلب what I'm saying is کہ اس پالیٹکس کو جس طریقے سے ایک بڑی برٹل طریقے سے چلایا نا, تو وہ چیزیں پھر جب اس طرح سچویشن بنتی ہے تو ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی ایکسکیوز تو چاہیے ہوگی نا, کوئی ریزن تو چاہیے بھٹو کو بھی پھانسی لٹکانے کے لیے, وہ کیس تو چاہیے تھا مرڈر کا, وہ بلڈ اپ تو پورا کیا گیا, ہاؤ ایور فلوزی اٹ انیویٹبلی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی. یہ ان کا فورن فنڈنگ کیس جو ہے یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیے 2 چیزیں میرا خیال ہے, میں بڑے غور سے بات سن رہا تھا. پہلی بات تو یہ کہ جو پرفارمنس کی بنیاد پہ حکومت کو نکالنا, میرا خیال ہے کبھی بھی پرفارمنس کی بنیاد پہ حکومت نہیں نکالی گئی. ہاں آپ کو ایک پریٹیکس ضرور چاہیے ہوتا ہے, ایک بہانہ ضرور چاہیے ہوتا ہے, وہ شاید یہ بنا دے, لیکن صرف یہ کہنا کہ جی کیونکہ 15 مہینوں میں انہوں نے گروتھ ریٹ جو ہے وہ 7% نہیں کیا تو ان کو نکال دیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک ان کے پیچھے اگر تو کچھ دراڑیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو اس کی وجوہات اور ہیں. اچھا, اب اپوزیشن کا جو رول ہے اس میں, وہ مجھے بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان دراڑوں کو مزید کھینچا جائے, اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے. یہ جو اوپننگ مل رہی ہے اس میں کس طریقے سے گھسا جائے. اس اوپننگ میں کیسے گھسیں گے؟ اس اوپننگ میں ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے نہیں گھس سکتے. اس اوپننگ میں تبھی گھس سکتے ہیں جب وہ یہ کہیں کہ جناب کیونکہ ان سے تو ہو نہیں رہا تو بائی دا وے آلٹرنیٹو حاضر ہیں. وہ نون لیگ کے لیے کہنا ناممکن تھا آج سے چند مہینے پہلے, لیکن اب جس طرح کے صافی صاحب میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ ان کو ایک اوپننگ مل گئی. میرا خیال ہے اس میں کوئی ڈیل نہیں ہے, لیکن میاں صاحب کی واقعی میں بیماری ہے, اور اس بیماری کی بنیاد پہ وہ وجہ بن گئی جو ایک طرح کا ہنڈرنس آئی ہوئی تھی کہ وہ بات چل نہیں رہی تھی, وہ چل گئی. اب دیکھیے اس کی بنیاد پہ فورن فنڈنگ کیس سڈنلی پچھلے کچھ 2-3 دن سے ہر طرف بات ہو رہی ہے. کیس تو بالکل کلیئر ہے, 5 سال سے چل رہا ہے. اب کبھی مینٹینیبلٹی چیلنج ہوتی ہے, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ لے جاتے ہیں. یہ بھی کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی اس کو اوائڈ کر رہی ہے. یہ بھی کلیئر ہے کہ اسی لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں. اب اس طرح کے کیسز, یعنی کیس تو بہت سالڈ بڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کا جب اس کریٹیکل موقع پہ آئے وہ آ بھی سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا. تو ایسے موقع پہ جب ان کے انٹرویو کے بعد سے سارا ملک جو ہے وہ ایک طرف بات کر رہا ہے, اس میں فورن فنڈنگ کیس جو ہمیشہ سے چل رہا تھا, ہمیں 5 سال سے خبریں چھپ رہی ہیں, 2 دن سے وہ اچھل کر ہیڈ لائن بن گئے, کیونکہ اب ایک دم لگ رہا ہے کہ 9 دن میں اس کا فیصلہ آئے گا, اور اس کا فیصلہ اگر ایڈورس آتا ہے تو کلیئر ہے. افتخار صاحب, اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ مایوسی بھی ہو سکتی ہے نا, جس کا سامنا کیا ہے اس آزادی مارچ نے. جس طرح الٹی گنگا بہی ہے, آپ نے ایکسٹریم پوزیشنز پہلے لی, اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے پیچھے آئے, اور آپ ضلعوں تک پہنچ گئے ہیں کہ احتجاج کیا جائے گا. سو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ دے آر ایکٹیویٹڈ اگین, اور یک زبان ہو کے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا ہے. پہلی بات تو ہے کہ بات تو یہ ہے کہ میں کسی بھی سیاسی تھیوری میں یقین نہیں رکھتا. یہاں پہ باتیں کی گئی ہیں, دراڑیں پڑ گئی ہیں, وہ کون سی دراڑ ہے میری سمجھ سے باہر ہے. ایک بات جو کہی گئی وہ زیادہ قابل توجہ ہے, وہ پرفارمنس ہے اور گورننس ہے. یہ بھی کہا گیا کہ پرفارمنس اور گورننس کی بنیاد پر حکومتیں کبھی بھی نہیں گئی, بالکل نہیں جاتی. لیکن پرفارمنس اور گورننس کا یہی حال رہا جو ہے, تو پھر اگلے جو 4 سال ہیں اس کا گزارنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اگر آپ صوبوں میں گورننس نہیں کر سکتے, پھر لوگوں کی توجہ KPK پہ جائے گی, اور اپوزیشن پورا کا پورا ان کا تیا پانچا کرے گی, ان کا پوسٹ مارٹم کرے گی ان 6 سال کے اوپر
जिसको ये छुपाए बैठे हैं। जब वो 6 साल की कहानियाँ बाहर आएंगी और हकीकत पे मबनी कहानियाँ बाहर आएंगी कि वहाँ पे किस किस्म की गवर्नेंस चलाई गई, वहाँ से हुकूमत में शामिल लोगों ने कौन कौन से फ़ायदे उठाए, जब उनकी तफसीलात आएंगी तो फिर एक नई डिबेट जन्म ले सकती है इस मुल्क में। और जहाँ तक ये मसला है कि अफवाज पाकिस्तान का क्या रोल होगा, अफवाज पाकिस्तान का रोल हम जो माजी से अब तक देखते हैं वो यही है जो आज है। अफवाज पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा ग्रो नहीं हो सकता जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डिसएग्री करके कोई कू करे, क्योंकि ये एक बड़ी डिसिप्लिन किस्म की आर्मी है। अंदर इस बात पे दुख और रंज ज़रूर हो सकता है कुछ लोगों को कि हमें मौका नहीं मिला, अगर ऐसा ना होता तो शायद हमें मौका मिल जाता। हम असल में कहानियाँ सुनाने के आदी हो गए हैं। टेबल स्टोरी एक होती थी हमारे प्रोफेशन में कि टेबल स्टोरी बनाएं, और टेबल स्टोरी की बुनियाद कुछ नहीं होती, बस अफवाहें होती हैं। उन अफवाहों के ऊपर हम टेबल स्टोरी बड़ी अच्छी फाइल कर देते हैं, बना भी लेते हैं। मसलन जिस अपना अदालत के बारे में इतनी बातें की जा रही हैं, क्या ये हकीकत नहीं कि उस अदालत ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया? क्या ये हकीकत नहीं कि उस अदालतों ने खड़े खड़े अपना गिलानी साहब को घर भेज दिया? क्या ये हकीकत नहीं कि उन्होंने एक ऐसे केस में जो नैब का केस ही नहीं था, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई करार दे दिया? तो ऐसी बात नहीं है। और ये जो आपने कहा कि 5 साल से केस पेंडिंग पड़ा था, उस पर बहुत बात हो रही है। ये दबाव तो हो सकता है इमरान खान पे, लेकिन ये दबाव तो आना ही था, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद हमारा इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रहेगा ही नहीं। 2 मेंबर इसके ऑलरेडी नहीं हैं, 3 मेंबर मौजूद हैं। अगर चेयरमैन भी चले जाते हैं तो फिर जब तक नया चेयरमैन और नए 2 मेंबर नहीं आते तो ये जो फंडिंग का केस है ये तो प्रोसीड ही नहीं किया जा सकता। तो क्या 5 दिसंबर को मैं डेडलाइन डिक्लेयर कर दूं? हाँ, इसमें मैं बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकता हूं कि 5 दिसंबर की सुबह को क्या होगा। 4 दिसंबर को मैं स्टोरी लिख सकता हूं कि 5 को क्या होगा। थरथली मची हुई है, लोग भाग रहे हैं। फैसला तो उनकी रिटायरमेंट से पहले ही डिमांड कर लिया गया है ना? नहीं सर, डिमांड नहीं किया गया। देखना, 5 दिसंबर तक अगर फैसला हो जाता है तो फिर तो बात बनेगी ना। सवाल है कि फैसला होते वक्त तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक साबिक सेक्रेटरी का ये कहना है कि अगर फैसला इनके खिलाफ आता है तो सब कुछ इनका पैक हो जाएगा। तो वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा ना, फौज का डिसीजन तो नहीं होगा। उसमें फौज ने कोई साजिश तो नहीं की, और ना ही फौज ने ये अकाउंट्स इकट्ठे करके उनको दे दिए हैं। तो हम हर चीज में जो साजिश ढूंढते हैं ये बड़ा गलत है। किसी ने नहीं कहा, मगर ये इफ्तिखार साहब किसी ने नहीं कहा। आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि हम साजिश ढूंढते रहते हैं, हम साजिश थ्योरी में यकीन रखते हैं और हम उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करने में कामयाब हैं। ऑर्गेनिक प्रोसेस है, आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोसेस चल रहा है। मगर मतलब है नवाज शरीफ चला गया, अभी से आ रहा है कि उसको बोन मेरो का बीमारी होगी। एक सेकंड, बोन में नवाज शरीफ चला गया, अब स्टोरी आ रही है बोन मेरो की इसको बीमारी होगी, बोन मेरो के लिए मरियम को भेजा जाएगा, ये मरियम का रस्ता में ऊपर है। ये टेबल स्टोरी नहीं है तो क्या है? ठीक है, मगर सर मैं ये बारहा बड़े बावसूख जराए से आपको बता सकती हूँ, मरियम बीबी के जाने के हवाले से पार्टी में डिस्कशन जरूर हुई है टॉप 3-4 लोगों के अंदर, और वो जाना भी चाहते हैं, वो लेके जाना भी चाह रहे थे अपने साथ। अब बहरहाल ये केस तो अब अदालत में सुना जाएगा कि प्रेसिडेंट बोन मेरो की स्टोरी कि ईसीएल से बोन मेरो का कैंसर निकलेगा, फिर उसकी किसी से मिलेगा नहीं, सिर्फ मरियम से मिलेगा। कोई कैंसर निकले, बट आई मीन कहीं ना कहीं तो ग्राउंड्स तलाश किए जाएंगे जाने के लिए। मुझे बताइए कि ये पिछले 1 हफ्ते में बयानिया किसका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है और तगड़ा किसका हुआ है? और ऑप्टिक्स के हवाले से रोज हम लड़ाइयां सुन रहे हैं, पीटीआई का एक मौकफ है, नून का अपना मौकफ है, मगर ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है एक रवानगी से। देखिए, मेरे ख्याल में इस दौरान जो एक बुनियादी फ़र्क आया वो ये कि नवाज शरीफ का बयानिया मुतासर हुआ है और शहबाज शरीफ का बयानिया वो एक लिहाज से जीत गया है, और लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया बन गया। मुझे तो बयानियों के हवाले से एक बुनियादी तब्दीली उधर नजर आई है। ठीक है, और आपको फहद साहब? मेरे ख्याल में मैं एग्री करूंगा जी। देखिए, मुस्लिम लीग नून में ये जो बयानिया है जिसकी हम बात करेंगे, जो शहबाज साहब का है, मेरा ख्याल है एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का नून लीग के अंदर यही बयानिया था, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि लीडर एक ही है, वो नवाज शरीफ, और जो जहां वो कहेगा उधर पार्टी जाएगी। लेकिन अंदर से सारे ये चाह रहे थे, ये चाहते हैं कि मुफाहिमत हो, को वर्किंग रिलेशनशिप। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये पीएमएलएन का एक बड़ा एक उनको घुटन महसूस होती थी जब मरियम भी अंदर थी, मियां साहब भी अंदर थे,
शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कि ये उनका बयानिया, उनका लबो लहजा, जिस तरह वो, मैं क्या कहूँ, सलीम भाई ने बेहतरीन फरमा दिया कि वो तो एक कांस्टेंट अंडरस्टैंडिंग और डील की एक सिचुएशन में रहते हैं. तो द पार्टी विच हैड बीन एमेंसिपेटेड एंड एम्पावर्ड और एक बड़े दो तगड़े बयानिए लेके सामने आए थे, उनके एक सीनियर लीडर का कहना था कि ये तो मरियम अगर बाहर ना आती, ना बेल के ऊपर बाहर आती, हमने तो अपनी मौत मर जाना था अनकरीब. तो यही बात है. देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उनका बयानिया जीता, इसका जीता. बात यह है कि PMLN के लिए सियासी स्पेस क्रिएट हुई है. अल्टीमेटली सियासी जमात है ना, वो जो भी बयानिया लेके अंदर बंद हो और घुटन हो उनको, और उनको सांस लेने का ना मौका मिल रहा हो, बात करने का, अब उनको स्पेस मिली. मगर वो स्पेस किस फायदे की अगर मरियम बीबी खामोश रहे तो? नहीं, तो देखे ना, वो तो PMLN पार्टी ने अपने आप को रिटेन करनी है अपने लिए स्पेस. मुझे तो लग रहा है, आप कह रही हैं क्या चेंज आया, मुझे तो लगता है पिछले 72 घंटों में आप देखें जिस तरह PMLN और पार्टीज ऑफेंसिव पे चली गई हैं, तो PMLN तो उसका कद काट कम तो नहीं हुआ. अगर पॉलिटिकल पार्टी ने का मकसद क्या है कि उसने पावर में वापस आना है, वो पावर में आने के लिए मुख्तलिफ तरीके, एक है कि लड़ाई झगड़ा करे, दूसरा ये कि अपना को पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करे. वो कर रहे हैं. और अगर मेरा ख्याल है शहबाज साहब वाकई में प्रिवेल करते हैं और लड़ाई झगड़ा और वो जो एक जारहाना किस्म का सियासत थी वो कुछ अरसे के लिए रुकती है, तो वो स्पेस जिसकी जरूरत थी उनको वो क्रिएट कर पाएंगे. और दूसरी तरफ PTI की वो जो अपनी स्पेस लूज कर रही है, तो एक जगह खुलती जा रही है. और मेरा ख्याल है कि बड़ी एक होशमंदी से ये सियासत कर रहे हैं. देखिए, एक तो अगर हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्पेस अपने लिए ऑक्युपाई कर ली है या उसके लिए क्रिएट हुई है, तो किसी की स्पेस गई है तो उसने ऑक्युपाई की है ना. एक तो ये चीज़ है. दूसरा, मैं तो इस पे भी बिलीव नहीं करता. यानी ठीक है, दोनों भाइयों के मिजाज में ज़मीन व आसमान का, या तर्ज सियासत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, और मरियम और उसका भी. जिस तरह नवाज शरीफ साहब और मरियम का बन नहीं सकता, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो है वो यदि बिल्कुल एक अलग अलग, और होता भी है ना भाइयों में भी. मसलन असद उमर को देखे और जुबैर उमर को देखे, एक बाप की औलाद है, लेकिन एक क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं. लेकिन अब देखें कि पहले भी ऐसा नहीं है. ये हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हो, मिजाज की वजह से बना हो, लेकिन कोई एक दूसरे के मफादात के खिलाफ वो नहीं लगे रहे. ये तो मसला ही नहीं. अच्छा, हाँ. और ये मसलन नवाज शरीफ साहब अगर मुकम्मल उनके बयानिए के खिलाफ होते, वो एट ए टाइम दोनों बयानियों को आजमाते रहते हैं. इलेक्शन से पहले आपने देखा कि इन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए को आजमाया, इलेक्शन में मार पड़ी. उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया गया कि आप अपने बयानिए को आजमा लें, और उसके लिए भी नवाज शरीफ और मरियम खामोश हो गए. और जब ठीक, शहबाज के अपने केसेस बने, जब वो तुम्हारे बयानिए को मामला वहां तक आ जाता है कि जब पार्टी की जाननशीनी या उसका मसला, तो जाहिर बात है कि फिर नवाज शरीफ साहब अपनी कुर्बानी देने को तो तैयार नजर आते हैं, लेकिन मरियम की देने नहीं आते. वो मामला बिगड़ गया. उसकी वजह से फिर शहबाज शरीफ साहब भी ज़ेर अताब आए, उनके बच्चे भी ज़ेर अताब आए. फिर वो कोशिश करते रहे. अब भी अगर आप देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी अल्लाह की तरफ से आ गई, जिसने शहबाज शरीफ के बयानिए के लिए स्पेस वो बढ़ा दिया, और मरियम नवाज साहब उसका हिस्सा है इसलिए वो खामोश है. या हम ये कह सकते हैं कि वो दोबारा उनको, अच्छा एक और तब्दीली आई है, वो भी अपोजिशन में आई है. अपोजिशन में आपने देखा होगा कि काफी अरसे से, जो माजी में हम कहते थे ना, बिलावल साहब ने भी जरदारी साहब का बयानिया अपनाया है, बिल्कुल अपनाया. उधर भी बहुत बड़ी तब्दीली आई हुई है. उसके ऊपर जरा रिफ्लेक्ट करेंगे. इफ्तिखार साहब, आई एम कमिंग टू यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक. क्या मरियम बीबी की खामोश गाने क्या कि नहीं, एक वक्फे के बाद. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. जी इफ्तिखार साहब, देखिए, फिर हम एक सपोजिशन पे बात कर रहे हैं कि मरियम की ज़बानबंदी हो गई. हम इस नतीजे पे पहुंच गए बैठे बैठे कि मरियम की ज़बानबंदी होगी और अगले 4 साल मरियम अब कुछ बात नहीं करेगी. अब जब हम ऐसी बात करते हैं तो साफ ज़ाहिर है फिर ये किसी मुमकिना मुआहदे का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि किसी का कोई नहीं कह रहा 4 साल बात नहीं करेगी. क्या आप मुझे बोलने, तो क्या आप और मैं डिस्कस नहीं करेंगे? आप मुझे बोलने देगी. नोइंग मरियम बीबी, शी इज पैशनेट, शी इज वोकल. वो एक चीज के ऊपर नहीं जाने देती किसी को. क्या बात कर सकता हूँ या सिर्फ मैं सुनने के लिए आया हूँ? पहले फैसला जी जी सर, बिल्कुल. मैंने वो 3 आदमी बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ. अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो मैं चुप रहता हूँ. बहुत पसंद है इफ्तिखार साहब आपकी बात. आप कमाल कर रही है. आप सारी बातें सपोजिशन पे हम कर रहे हैं.
یہاں پہ ہم نے آج کے اس میٹنگ میں طے کر لیا کہ مریم کو چپ کرا دیا گیا ہے. جب مریم کو آپ کی بات مان لی جائے چپ کرا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب کوئی معاہدہ طے پایا ہے, کیونکہ اب یہ جب کسی کو چپ کرایا جاتا ہے تو کسی معاہدے کے تحت کرایا جاتا ہے. میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں کون سا الیکشن آ رہا ہے جس کی میں مریم نے جا کے تقاریر کرنی ہے؟ کون سے ایسے جلسے ہیں جس کو مریم نے جا کے خطاب کرنا ہے؟ اور کون سے ایسے الیکشن ہیں جو ان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں؟ دیکھیں ایک چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں. حالات یہ ہیں, ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں صافی صاحب, پارلیمنٹ کے اندر جب چاہے نواز شریف کی پارٹی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ اتحادی مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس نیشنل اسمبلی میں لا سکتے ہیں. کبھی ہم بات نہیں کرتے. پنجاب کے اندر صورتحال ایسی ہے کہ کسی وقت بھی اگر لایا جائے تو وہاں پہ چودھری پرویز الہی کو اقتدار مل سکتا ہے. آج اگر آپ نے اخبارات غور سے پڑھے ہوں تو بلوچستان کے اندر جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب بلوچستان اسمبلی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب کو اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے یس یو کین ہیو اٹ اینڈ دا سندھ ول گو ٹو دا پیپل پارٹی. ہم یہ بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں مریم کو چپ کرا دیا گیا. بھائی مریم کو جلسے ہیں جو اس میں وہ نہیں جا رہی, یا مریم نے اپنی پارٹی کے خلاف کوئی بیان جاری کر دیا ہے, یا مریم نے کہا ہے کہ جو کچھ سر آپ یہاں تو مجھے بتائے نا. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم کیوں کوئی اس کی سنتا وجہ رہنا جی, یہ تو پرابلم ہے. مریم بی بی اگر خاموش ہیں تو کون سا کوئی بڑا پارٹی جلسہ ہے یا کوئی الیکشن سر پہ جو ان کا بولنا ہے ضروری ہے؟ I mean it's irrelevant if she speaks or not right now. ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پردہ داری نہیں ہے. نہیں وہ ہمارے افتخار صاحب سے زیادہ بے چین روح ہے. مریم ایک دمے کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر وغیرہ ان کا ایک لمحے کے لیے بھی خاموش. اس کی مرضی ہے نا یار. ملک میں ہم چاہتے ہیں, ہم اخبار نویس چاہتے ہیں کہ سیاستدان ہماری مرضی کے مطابق اپنی پالیٹکس کریں. یہ بڑی پرابلم ہے ملک کے اندر جو ایشوز یہ بڑی پرابلم ہماری. تو کیا قوم اس پہ جو ہے ان کا موقف نہیں سننا چاہے گی؟ اور پھر سارے اس شہباز شریف کے بیانیے شہباز شریف کا بیانیہ کیا ہے چلو مجھے بتا دو. مثلا رانا سلیم صاحب خواجہ آصف صاحب, یہ سلیم صاحب شہباز شریف کا بیانیہ ہے کیا؟ رپورٹنگ کرتے ہیں یہ تو سب باہر ہے. وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا بیانیہ شہباز شریف کا بیانیہ ہے شہباز کا بیانیہ ہے کیا؟ مصلحت ہے شہباز کا ہیموپیتھک ٹائپ اپوزیشن کرو اور بچ بچاؤ کے اپنے آپ کو کسی بھی شکل میں عمران خان صاحب کا ڈیموکریسی کے لیے فائٹ کریں گے نا, جمہوریت کے لیے فائٹ کریں گے نا, پارلیمنٹ میں جانے کے لیے فائٹ کریں گے نا, تو واٹ از بیڈ ان اٹ؟ سر ادھر جمہوریت کے لیے تو کوئی نہیں لڑ رہا مجھے لگتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نسیم بی بی جمہوریت کے لیے ادھر کوئی سچی طور پہ لڑ رہا ہے؟ نہیں یہ میں نے اس سے پوچھا نا سلیم سے. کریے سیاست کے لیے ظاہر ہے جس لڑ رہے ہیں اٹس پاور گیم. ظاہر ہے پاور گیم اس سے تو کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ تو اصول پہ کیا مطلب سب پاور کے لیے کھڑے ہیں, اصول پہ پھر اپنے اپنے تئیں کھڑے ہیں, اپنے اپنے تئیں کوئی بھی نہیں کھڑا. پرویز الہی صاحب کی باتیں سن لیں, اس کے بعد کون تھا اصول پہ کھڑا, کس طرح پارٹی آئی حکومت میں, یہ بتا دیں ذرا, کس نے کس کو لے کے آئے. اسی طرح کی ہے نا سیاست. لیٹس بی کلیئر کہ کس طرح کی پالیٹکس ہے پاکستان میں. اور مطلب مجھے تو ہنسی آتی ہے جب ہم نکالتے ہیں کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کی پرانی باتیں, اور آج دیکھو کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جو کہ اپنی بات پہ اڑا رہا ہے. مجھے ایک کا نام بتا دیں. یعنی کہ ہر ایک نے, ہر لیڈر نے بدلا ہے, ہر نے پوزیشن بدلی ہے, ہر ایک پارٹی نے اس ملک میں تو سب بدلتے ہیں. یو ٹرن یہ بھی ہے نا, اس ملک میں کون نہیں بدلتا. آپ دیکھیں چیئرمین نیب جس ملک میں محتسب اعلیٰ, وہ کل کیا کہہ رہا تھا, وہ آج کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں جنرل مشرف کے دور میں جب یہ دونوں باہر تھے, میں بڑی کلوزلی ان کے انٹریکشن, یعنی کہ ان کی پالیٹکس وغیرہ, یہ بالکل یعنی کہ لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے, بالکل انسیپریبل ہے. وہ الگ بات ہے. نہیں وہ تو فرق یہ ہے. میں ایک چھوٹی مثال دیتی ہوں. مشرف کے خلاف کیس پرسو کیا جائے نہ کیا جائے, چودھری نے سارا شہباز شریف کی الگ رائے تھی, نواز شریف صاحب کی الگ رائے تھی, نواز شریف تو بارہویں کا کیس واپس بولنا چاہ رہے تھے. پرویز رشید صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا, دوسرے دن صبح کورٹ میں حکومت کی طرف سے جانی تھی اسٹیٹمنٹ, پرویز رشید صاحب کو میں کوٹ کری, انہوں نے کہا کہ نسیم بی بی آپ بتائیں, ایک طرف بچہ ڈوب رہا ہو, دوسری طرف کوئی بلی دودھ چوری کر کے گئی ہو, تو ہم بلی کے پیچھے بھاگیں گے یا بچہ ڈوبتے ہوئے کے پیچھے بھاگیں گے؟ وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا کنٹری, اس کو بڑھانے. اور یہ ہوگا آفٹر سینڈنگ ہم آؤٹ نا, نہیں بھیجنے کے بعد ہوگا یہ بیان. میرا کہنے کا مطلب کہ اتنا کوئی فنڈامنٹل ڈفرنس ہی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں ڈفرنس ہوتا ہے. یہ ان کی سروائیول کے لیے بھی بہترین رہا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ دینا, کیا یہ آپ کو پتہ دیتی ہے کہ اب یہ ان کی واپسی جو ہے وہ دیر کے بعد ہی ہوگی؟
دیکھیے نہیں میرا نہیں خیال، کیونکہ نہ واپس نہ آنا تو اپنی سیاسی قبر کھودنے کے مترادف ہے، تو واپس انہوں نے آنا ہے. تو پھر why the resignation؟ کیونکہ میرا خیال ہے وہ اب ایک فیز 2 میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی ان کے پلانز ہیں جس کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے، انہوں نے اپنی سیاسی کوئی حکمت عملی بنائی فار نون لیگ، جو نہیں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جو بھی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ نے بات کی نا کہ ان میں فرق کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شہباز صاحب کا وہ یہ ہے کہ ہی وانٹس ٹو نیگوشیٹ ہز وے بیک انٹو پاور، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہوتا ہے سب جگہ، ایک باقاعدہ طور سے ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑ کے واپس آئیں، کبھی کبھار لڑنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن بیانیے میں ان کے فرق ہے جو آپ کہہ رہی تھیں، لیکن میں یہاں تک ان سے اگری کروں گا نسیم سے کہ اس فرق نے کبھی اس ریلیشن شپ کو رپچر نہیں کیا. وہ ان میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اور وہ سموتھ ہے، اس کا نیگیٹو فال آؤٹ پارٹی میں نہیں ہے. نارملی انہوں نے فائدہ ہی اٹھایا دونوں طرف کے. میں نے تو وہ ڈاؤٹ کیا ہی نہیں، مگر مجھے یہ بتائیے کیونکہ وہ کہتے ہیں لڑکے بھی آ سکتے ہیں، تو یہ مولانا صاحب نے جو ابھی کہا کہ مجھے تو یہ تین بڑے عہدے جو ہیں آفر ہوئے ہیں، سینٹ چیئرمین سے لے کے گورنر سے لے کے بلوچستان اسمبلی کا بھی ذکر کیا، اور میں نے مسترد کر دی، ٹھکرا دیے ہیں سارے. تو کیا ان کا خواب اس سے بڑا ہے اور اس کی تعبیر ہوگی؟ Absolutely not. جی میں نے یہ محسوس کیا ہے. باقی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، سیاستدانوں کی بات کتنی زیادہ کریڈیبل ہوتی ہے، بلکہ ہر کسی کی بات اس ملک پہ کتنی کریڈیبل ہوتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال، میں نے کسی جگہ پہ یہ محسوس نہیں کیا ہے کہ مولانا کا کوئی ہدف اس سیٹ اپ میں کوئی اپنے لیے کسی صوبے میں کسی مرکز میں کوئی عہدہ یا یہ چیزیں لینا تھا. ان کا جو امیجیٹ ہدف ہم پہلے بھی نظر آ رہا تھا اور بعد میں بھی، وہ اس حکومت کا خاتمہ اور ری الیکشن. 2020 ذکر ہے ہر جگہ. آپ ہوتے یہ حکومت کو آپ اپنی ٹینیور پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں. آپ دیکھ رہی ہیں؟ ممکن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اتنا مشکل سوال ہے پاکستان کی تاریخ اگر دیکھیں ابھی اگر یہاں پہ ہم مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی امیڈیٹلی حکومت گرنے والی ہے. کمزور بالکل ہوئی بھی ہے، اس کا برا حال ہوا ہے، لیکن یہ کہ امیڈیٹلی وہ اس کا تختہ الٹ جائے گا انلیس یہ کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس آ رہا ہے اس میں کوئی ایک دم کوئی ایک نیوکلیئر آپشن ایکسرسائز ہو جائے. کچھ نہیں ہونے اس کے علاوہ باقی تو میرا خیال ہے چلیں گے. ابھی آپ افتخار صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ تگڑی ہے 5 سال پورے کر لے گی؟ آپ نے دیکھا اتفاق رائے اسٹوڈیو میں تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے، مگر اتحادیوں کو بھی اگر دیکھا جائے، اتحادیوں کا ساتھ رہنا نہ رہنا کیا یہ پتہ دیتا ہے کہ ادارہ جاتی سپورٹ کتنی ہے سپورٹ؟ جی اگر تو کسی خاص ادارے کی حمایت کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں الف بے بھی نہیں جانتا. اگر آپ پولیٹیکل اداروں کی بات کر رہے ہیں تو بالکل پولیٹیکل ادارے اپنے فیصلے اپنے مفادات کے تابع کریں گے. اور اس کی جو عمران کی جو بدقسمتی ہے وہ ہے اس کے پاس ٹیم کا نہ ہونا، بیڈ گورننس اور اقتصادی صورتحال. جس طرح آپ نے کہا 1 روپے 85 پیسے فی یونٹ اگر بجلی مہنگی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو دعائیں تو نہیں دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ فوراً پرسوں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے. یہ کمزور ہوتے جائیں گے، اور جو پہلا اس پہ وار ہوگا اور وہ آپ کی اور ہماری موجودگی میں ہوگا، وہ ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس سم ویئر. وہ ایک ہوگا پورے اس عمل کا پھر آغاز جس عمل کی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ پورا اقتدار کر سکتے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں ان حالات میں اس کا 5 سال پورے کرنے ممکن نہیں ہے. پورے 4.5 سال کر لے، 4.5 سال کر لے. میرا وقت ختم ہو گیا، مگر ووٹ کو ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرے انٹرویو میں کہا کہ ہمیں سنجرانی کے ایپیسوڈ میں دیکھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن سنجرانی ایک بات یاد رکھے گا تصدیق اپنی کرانے نیشنل اسمبلی میں. مگر سر جسٹ اے سیکنڈ، میرا سوال سنیے اور آپ ہی جواب دیجیے. ووٹ آف کانفیڈنس اینڈ دین واٹ؟ آئی مین کون آئے گا؟ پی ٹی آئی وداؤٹ عمران خان از ایون انتھنکیبل. وہ کہتے ہیں عمران کے علاوہ کسی اور کو. نیشنل گورنمنٹ یہ لوگ خود کہہ چکی ہے اپوزیشن ہم نہیں کریں گے. انتھنکیبل تو بہت ساری چیزیں ہیں. خدا نخواستہ آج عمران کو کچھ ہو جائے the party will be over. where نواز اگر خدا نخواستہ کچھ ہو بھی جائے تو پارٹی will not be over. اگر آصف کو کچھ ہو بھی جائے تو even then the party will not be over. I think largely PTI has been hijacked. It won't be over. مجھے تو یہ لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا وقت ختم ہے، جلدی سے جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس رستے سے آتا ہے اس رستے سے جاتا ہے. یہ پارٹی جس طرح بنی ہے اس طرح آپ کو پرویز الہی نے بتا دیا، اور میرے خیال میں پرویز الہی ایک میسج بھی دے رہے تھے خود ان کو بھی کہ بھائی یہ آپ کی پارٹی نہیں ہے، یہ پارٹی جو ہے اس طریقے سے بنی ہے. پھر اداروں کے ذریعے نواز شریف کو رخصت کیا گیا ہے اور ان سپورٹ سے وہ ادھر آئے ہیں. اگر ان کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں
اور پاکستان میں جو ہے وہ خراب ہونے میں، کیونکہ شخصیات کا معاملہ ہوتا ہے نا، کتنی دیر لگتی ہے. اب جوڈیشری کے ساتھ تو اس وقت واضح ہو گیا. اب مثلا ثاقب نثار کیا کر رہے تھے عمران خان کے لیے، ان کو صادق و امین بھی ڈکلیئر کر دیا، ان کے گھر کا معاملہ بھی انہوں نے لیگلائز کر دیا. ادھر نواز شریف کے بارے میں کیا کچھ نہیں ہوا. یہ کیا یعنی ہم چلیں میاں صاحب نے بھی 30 سال سر کورس انجوائے کیے، بی بی بیچاری اپنی قبر تک ہاں پہنچ گئی کہتی تو نواز شریف پنجاب کے لیے الگ، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں مکافات عمل کے قانون کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں. نواز شریف نے جو کچھ کیا تھا، اس نے بے نظیر کو کسی کے کہنے پہ غدار قرار دیا تھا. اللہ نے وہ وقت لیا کہ ان کے ساتھ وہی ہوتا رہا. حالانکہ پنجاب کا لیڈر ان کے ساتھ، انہوں نے ادارے استعمال کیے تھے، ان کے خلاف وہی استعمال ہوئے. تو تاریخ کا سبق تو ہمیں یہی ہے کہ مکافات عمل کا، اور مجھے لگتا ہے کہ مکافات عمل کا قانون روب عمل ہو گیا ہے. یہ باقی تو اس کے لیے نواز شریف بہانہ بنتے ہیں، یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے. مجھے تو مکافات عمل کے قانون پہ پکا یقین ہے. نہیں, I don't see this government going anywhere فوری طور پر. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ نے دیکھا کہ متضاد ادھر آراء ہم نے پائی کہ جاری ہے کہ نہیں جاری. یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جاری ہے اور فقط مہینوں کی بات ہے، اور یہ بھی محسوس ہو رہا ہے سینئر صحافیوں کو بھی کہ نہیں جاری ہے، ابھی تو تگڑی بیٹھی ہے. سو لیٹس سی، آف کورس ٹائم ول ٹیل. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.